معزز سامعین گرامی قدر، ملک وباؤں کا شکار ہے۔ ملک کے اندر عجیب و غریب ماحول کریٹ کیا گیا ہے۔ میں نے اور آپ نے آج صرف اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے یہ سوشل میڈیا کے فنکار اور پرنٹ میڈیا کے فنکار اور الیکٹرانک میڈیا کے اداکار کس قسم کی باتیں کر کے مجھ میں اور آپ میں خوف و ہراس کی کیسی فضا پھیلا رہے ہیں۔ یقین مانیے کرونا کے وائرس کے اوپر ان کا ایمان اور یقین اللہ رب العزت سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ رویہ نہ اسلامی طور پہ درست ہے نہ اخلاقی طور پہ درست ہے۔ کیا رویہ؟ کرونا کا مریض اسلام میں صدیاں جو ہم سبق سکھلاتے رہے، تہذیب کا، تمدن کا، اخلاق کا، چھوت چھات کے بچاؤ کا، آج سیکولر اور ملحد لوگوں نے چند دنوں کے اندر اندر اسلامی تعلیمات کا ایسا جنازہ نکالا ہے، کرونا کے مریض کو دہشت اور خوف کی ایسی علامت بنایا گیا ہے۔ 15 سال کے بچے کی ویڈیو، اس عورت کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نشر ہو چکی ہے۔ ایسے اٹھانے آتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں کہ بندہ خوف اور دہشت سے ہی مر جائے۔ اسی خوف و ہراس کی فضا کی وجہ سے ایک عورت کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، وہ اسپتال سے فرار ہو گئی کہ اب تو نہ بیوی سے ملنے دیں گے یا خامن سے ملنے دیں گے، نہ بچوں سے ملنے دیں گے، اب تو یہاں پہ موت آ جانی ہے۔ اور شرم آنی چاہیے، جعلی اشتہارات کچھ لوگ خوف و ہراس اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی وجہ سے چاہتے ہیں احتیاطی تدابیر ہوں، لیکن اس قدر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی بات ہے۔ کرونا کا مریض، اس کو زندہ اگر ہو تو اٹینڈ کیا جائے گا۔ اول تو بات انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا، آپ نے اس کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے، لیکن خوف و ہراس اتنا پھیلا دیا گیا ہے، اور بعض درباریوں اور سرکاریوں سے قبل از وقت فتوے تیار کروا لیے ہوئے ہیں کہ کرونا کا مریض مر جائے۔ ایسے بدبخت سکالر آف ڈالر موجود ہیں اس دنیا میں، ایسے ابھی بھی جو فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں مسلمان میت کو جلا دیا جائے۔ ایسے بدبخت یہ علماء ہیں، یہ بے دین الحاد کا طبقہ، یہ مسلمان میت کے ساتھ ویسے جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، یہ مغربی تہذیب کے دل دادا، مغربی تہذیب کے دل دادا جن کو جانوروں کی بڑی قدر ہے۔ مسلمان میت کی بات نہیں کر رہا، اپنے ہی ماں باپ بہن بھائیوں کو شاپر میں کوڑا کرکٹ کی طرح بند کر کے گڑوں میں پھینک رہے ہیں بدبخت لوگ۔ اگر زندہ مریض کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو مردے کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کون سی لاجک ہے، کون سی ایسی منطق ہے کہ جس سے آپ نے یہ حس کیا کہ مردے کو بغیر نہلائے دلائے جلا کر، بعض لوگوں نے کہا جلانا بھی، میں اس بدبخت کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ خود چند دنوں میں آن لائن نماز بھی جائز ہے، مکہ کے پیچھے بھی جائز ہے، مکہ میں نماز ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ ایسے ایسے مفتیان وہ تیار بیٹھے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ کتنے افسوس اور اچنبے کی بات ہے، اسی وجہ سے یہ جو خوف و ہراس کی فضا پھیلائی ہے نا، اسی وجہ سے وہ عورت فرار ہوئی ہے اسپتال سے کہ اب میرا کیا ہونا ہے، اب انہوں نے میرے ساتھ کیا انسانی سلوک کرنا ہے۔ یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ آپ لوگوں میں احتیاطی تدابیر پھیلائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، پھیلائیں، لیکن اس حد تک خوف پھیلانا، یہ خوف تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کس کا خوف؟ موت کا خوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے خوف کو جائز قرار دیا۔ نبی کریم نے کہا یہ وہن ہے، بیماری ہے، خوف موت کا بیماری ہے، خوف رزق کی کمی کا ہو بیماری ہے، ایسی بیماری جس سے انسان حرام کمانے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ خوف کی وجہ سے انسان حرام کماتا ہے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، اس کو کس پہ یقین ہوتا ہے؟ شیطان کے اوپر۔ وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ کس چیز کے وسوسے؟ کہ اگر تیرے پاس آج پیسے نہیں ہوں گے کل تو بھوکا مر جائے گا، معاذ اللہ۔ بچے کی فیس کہاں سے دے گا؟ آج لوٹ مار کر لے،
یعدکم الفقر، فکر و فاقے کی آپ کو اور مجھے تبلیغ کرتا شیطان. اور اللہ رب العزت کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ مغفرت کی، توبہ کی. آؤ اللہ رب العزت کے پاس آؤ. یہ جو آیت پڑھی ہے نا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، جائیے سورہ آل عمران ترجمہ اٹھائیے 175 نمبر آیت. شیطان ہر وقت بندہ مومن کے دل میں اپنے دوستوں کا خوف ڈالتا ہے. کون دوست ہیں شیاطین کے؟ بتائیے، غور کیجئے. آج ہلکی سی وبا، ایک چھوٹا سا حقیر وائرس اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. ہمیں پتہ لگ گیا ہے بہن بھائی، یہ جو قیامت کا منظر ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس کا ہلکا سا ایک نظارہ اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے. دوست آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے. یہ اللہ نے ایک چھوٹا سا نظارہ میرے اور آپ کے سمجھ کے لیے نازل کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وائرس سے ڈرنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے. یہ جو وائرس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے ہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. کن کا؟ میرے بریلوی بھائی بھی سنیں، دیوبندی بھائی بھی سنیں، اہل حدیث بھائی بھی سنیں. کیا ٹیسٹ ہے؟ جنہوں نے گدیاں کھولی ہوئی تھی خانقاہی سسٹم میں کہ آئیے بیمار ہم پھونکیں اور دم مار کے ان کو شفایاب کریں گے، وہ ساری دکانیں بند. مشکلات اور مصیبت کے دور میں کہاں پہ ہیں وہ پیر جو دم کر کے شفا بانٹتے تھے، مشکلات کو دور کرتے تھے؟ کہاں پہ ہے وہ خانقاہیں؟ اور بعض اہل حدیثوں سے بھی گلہ ہے. ساری زندگی تبلیغ یہ کرتے رہے کہ مسجدوں میں آؤ گے شفا ملے گی، مسجدیں رحمت کا گھر ہیں، مسجدیں عافیت کا گھر ہیں. آپ نے یہ ٹیسٹ اس کو لاگو کرنا ہے. ایک ہے جبر، حکومت جبر سے جس دن مسجد بند کر دے گی جبرن، اس دن ہم ان کا جبر مان لیں گے، تصادم نہیں کریں گے. مسجد کی انتظامیہ نمازیں قائم کرے گی، جمعہ مسجد کی انتظامیہ پڑھے گی، کوئی مسئلہ نہیں، جبر کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اد ود ساری زندگی آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ آؤ میرے سے دم کراؤ شفا مل جائے گی. اب مصیبت اور مشکل کا دور تھا، دم سینٹر، رقیہ سینٹر بند نہیں تھا ہونا چاہیے. اب مشکل اور مصیبت کا دور تھا، تم لوگوں کو ساری زندگی دھوکہ دیتے رہے ہو کہ مسجدوں میں شفا ملتی ہے. تمہارا اپنا ایمان اتنا کمزور ہے، تم رضا کرانہ طور پہ مسجدوں کو تالے لگا کے فرار ہو گئے. آپ کے لیے یہ ٹیسٹ ہے. دیکھیے آج کے بعد وہ پیر، آج کے بعد وہ خانقاہ، آج کے بعد اس مسجد کا متولی دوبارہ، یہ اللہ معاف کرے توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ان کی دکانیں تھیں. اگر یہ اپنی دکانوں کو کھولنے آئیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے یہ مستحق ہے. یعنی مشکلات کے دور کے اندر فوج کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، ڈاکٹر کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، اور سارے دکاندار جیلی فرار ہو چکے ہیں. کہاں پہ ہے وہ میرا جسم میری مرضی والی این جی اوز؟ کہاں پہ ہیں وہ این جی اوز؟ کہاں پہ ہیں جو پیسے بٹورتی ہیں باہر سے انسانیت کی خدمت کے لیے؟ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو معاشرے کے اندر صحیح رہنمائی کرنے والے؟ ان چار طبقوں کے علاوہ اس مشکل کے دور میں کوئی نظر نہیں آئے گا. یا ایماندار مخلص ڈاکٹر، یا علماء، یا فوج اور اس سے ریلیٹڈ ادارے. ان کی تان ٹوٹتی ہے صرف مسجد کے اوپر. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي